السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے یورپ کے سب سے طاقتور شاہی خاندان کے بارے میں جسے ہیبسبرگ کہا جاتا ہے۔ اس خاندان نے کئی صدیوں تک یورپ کے اکثر حصوں پر حکومت کی ہے۔ اس کا زمانہ تقریباً وہی ہے جس میں مسلمانوں کی قائم کردہ سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ ابتدا میں اس خاندان کا اقتدار صرف مشرقی اور وسطی یورپ پر قائم تھا، لیکن بعد ازاں اسی خاندان کی ایک شاخ نے اسپین پر بھی حکمرانی کی۔ لیکن دوستو، اتنی دولت و ثروت اور جاہ و جلال کے باوجود 1700 عیسوی میں یہ خاندان دنیا سے معدوم ہو گیا، وہ بھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہنے کے بعد۔ اس خاندان کے آخری حکمران مختلف نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہنے کے بعد انتہائی تکلیف دہ طریقوں سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ کے کئی دقیانوسی حلقے اس بات کا الزام وچ کرافٹ یعنی کالے جادو پر عائد کرتے ہیں، اور ان جادو کروانے والوں میں وہ یورپ کے چند دوسرے خاندانوں کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا نام بھی لیتے ہیں، چونکہ سلطنت عثمانیہ اور ہیبسبرگ ایمپائر کئی صدیوں تک ایک دوسرے کی دشمن رہی تھیں۔ اس لیے یہ لوگ عثمانی ترکوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہیبسبرگ خاندان پر جادو کروایا تھا، جس کے باعث اس خاندان کے لوگوں کے چہرے بگڑ گئے اور دماغ مفلوج ہو گئے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ پر لگنے والے اس صدیوں پرانے الزام پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا یا یہ محض ایک الزام ہی ہے۔ دسویں صدی عیسوی سوئٹزرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ریڈ بورڈ نامی ایک نواب رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کے لیے ایک محل تعمیر کروایا جس کا نام اس نے ہیبسبرگ کیسل رکھا۔ آگے چل کر اس نواب کا خاندان اپنے محل کے نام سے یعنی ہیبسبرگ مشہور ہو گیا۔ دوستو، اس چھوٹے سے نواب کے خاندان نے آگے چل کر یورپ میں بہت زیادہ عروج حاصل کیا۔ اس خاندان کے بادشاہوں نے بوہیمیا، ہنگری، گیلیشیا، پرتگال اور اسپین سمیت کئی دوسری کالونیوں اور ریاستوں پر حکومت کی، لیکن اس خاندان کے حکمرانوں نے دولت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے جنگ و جدل کا راستہ اختیار نہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے شادیاں کی۔ مضبوط سے مضبوط ترین گھرانوں میں شادیاں کرنے کے سبب اس خاندان نے گاؤں کے ایک نواب سے بادشاہوں اور پھر شہنشاہوں تک کا سفر کیا۔ سب سے پہلے اس خاندان نے ہولی رومن ایمپائر پر اپنی حکمرانی قائم کی، اور بعد ازاں اس خاندان کے ایک شہزادے فلپ اول نے اسپین کی اکلوتی وارث جوانا آف کیسٹائل سے شادی کی۔ یوں اسپین کی وسیع و عریض ریاست بھی اس خاندان کے تسلط میں آ گئی۔ جب یہ خاندان یورپ کے اکثر حصے پر قابض ہو گیا، تب انہیں یہ گمان ستانے لگا کہ جس طرح انہوں نے مختلف طاقتور خاندانوں میں شادیاں کر کے اقتدار حاصل کیا ہے، اسی طرح اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل بھی سکتا ہے۔ اسی ڈر کے سبب سن 1516 عیسوی میں ہولی رومن ایمپائر پر حکومت کرنے والے ہیبسبرگ خاندان کے ایک بادشاہ چارلس V نے یہ قانون بنایا کہ اب اس کے خاندان میں کوئی شادی فیملی سے باہر نہیں ہوگی، لہٰذا اگلے 200 سالوں اور 9 نسلوں تک اس شاہی خاندان کے فرد اپنی بہنوں، بھتیجیوں، بھانجیوں، پھوپھیوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں سے شادیاں کرتے رہے۔ یہ شادیاں اس خاندان کی اگلی نسلوں میں مختلف پیچیدگیوں کا سبب بنی۔ ان کے گھر بگڑے ہوئے چہرے اور معذور دماغ کے مالک بچے پیدا ہونے لگے۔ آگے کی طرف پھیلا ہوا جبڑا اس خاندان کی واضح نشانی بن گیا، جسے آج تک ہیبسبرگ جو کہا جاتا ہے۔ ہیبسبرگ خاندان اور اس کے مشیروں نے اپنی نسلوں کے اس بگاڑ کی اصل وجہ دریافت کرنے کے بجائے اس کا تمام تر الزام وچ کرافٹ یعنی کالے جادو پر دھر دیا۔ ان کے مطابق یورپ کے بہت سے خاندان ان کی طاقت و اقتدار سے سخت نالاں تھے، جبکہ ماضی میں ہوئی کئی خونریز جنگوں کے تناظر میں
سلطنت عثمانیہ بھی اس خاندان کی دیرینہ دشمن تھی، چونکہ اس دور کا یورپ وچ کرافٹ اور اس جیسے کئی دوسری توہمات میں جکڑا ہوا تھا۔ یورپ کے ہر حصے میں معصوم عورتوں کو چڑیل قرار دے کر زندہ جلایا جا رہا تھا، لہٰذا ہیبسبرگ خاندان نے سلطنت عثمانیہ پر بھی کالا جادو کروانے کا الزام عائد کیا۔ مختلف پریسٹ اور کالے جادو کے ماہرین بلوا کر جھاڑ پھونک کروائی گئی، البتہ نتیجہ صفر ہی نکلا۔ خاندان میں ہونے والی مسلسل شادیوں کے باعث اس خاندان کی جینیاتی لائن خراب ہو چکی تھی، اس وجہ سے اس خاندان کے صرف 10% بچے ہی زندہ رہ پاتے۔ یوں یہ خاندان دنیا سے معدوم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسپین کا حکمران چارلس دوم ہی اس خاندان کا آخری فرد باقی بچا، جس نے محض 4 سال کی عمر میں اسپین کی حکمرانی سنبھالی۔ ہیبسبرگ کا یہ آخری بادشاہ خوفناک حد تک بدصورت واقع ہوا تھا، اتنا بدصورت کہ اس کے ساتھ شادی کرنے والی اس کی بیویاں تک اس سے خوف کھاتی اور اسے چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ اس بادشاہ کا نچلا جبڑا انتہائی حد تک باہر نکلا ہوا تھا، جس کے سبب اس کا منہ بند نہ ہو پاتا۔ اس کی زبان موٹی اور لمبی ہونے کے سبب یہ بول نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کی ٹانگیں بھی مفلوج تھیں۔ دماغی طور پر اس بادشاہ کی ذہانت محض ایک چھوٹے بچے کی مانند تھی۔ کئی شادیاں کرنے کے باوجود ہیبسبرگ خاندان کا یہ آخری بادشاہ شاہی تخت کا کوئی وارث پیدا نہ کر سکا، اور یہ ناپاک خاندان اس کی موت کے ساتھ ہی اس دنیا کے نقشے سے ناپید ہو گیا۔ اس خاندان کے تابناک عروج اور عبرتناک زوال کو یورپ کی عوام کافی عرصے تک وچ کرافٹ کا نتیجہ سمجھتے رہے، لیکن بعد ازاں سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ اس خاندان نے اپنے تخت و تاج اور اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا، در حقیقت وہی اس کی تباہی کا اصل سبب بنا۔ سلطنت عثمانیہ یا یورپ کے کسی اور خاندان نے ان پر کوئی جادو ٹونا نہیں کروایا تھا، بلکہ اپنی ہی بہنوں اور بھتیجیوں سے شادیاں اس خاندان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنی۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔